آئیے اس ویڈیو میں ہم مشقی سیٹ 3.3 سبق حسابی تصاعد کے سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال، ایک حسابی تصاعد کا پہلا رکن 6 ہے۔ پہلا رکن ہم A سے ظاہر کرتے ہیں، اس لیے اس سوال کے مطابق A کی قیمت 6 ہے۔ مشترک فرق 3 ہے، مشترک فرق D سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے سوال کے مطابق D کی قیمت 3 ہے۔ تو S27 معلوم کیجئے، یعنی ہمیں پہلے 27 ارکانوں کی مجموعہ معلوم کرنا ہے۔ Sn کا ضابطہ Sn برابر n/2 قوس میں 2a جمع n تفریق 1 ضرب d، اس لیے خالی چوکون میں 2a لکھا جائے گا۔ a کی قیمت 6 ہے، اس لیے S27 برابر n کی قیمت 27 رکھنے پر 27/2، یہاں 2 ضرب 6 ہو جائے گا 12 جمع 27 تفریق 1، n کی قیمت 27 رکھی گئی، یہاں d کی قیمت خالی چوکون میں 3 رکھی جائے گی۔ یہاں 27/2 لکھا ہوا ہے، اگلے مرحلے میں ہمیں یہ کوس کی قیمت یہاں رکھنا ہے، تو کوس کو حل کیا جائے تو یہ ہوگا 12 جمع 26 ضرب 3، 12 جمع 26 ضرب 3 78 ہوتا ہے، دونوں کی جمع کریں گے تو یہ 90 ہو جائے گا، اس لیے خالی چوکون میں 90 لکھا جائے گا۔ 2 ضرب 90 جو ہے 2 سے تقسیم کرنے پر 45 جواب آئے گا۔ 27 ضرب 45 لکھا ہوا ہے، ان دونوں کی ضرب کریں گے جو 1215 آئے گی، اس لیے اس خالی چوکون میں 1215 لکھا جائے گا، اور اس طرح سے S27 برابر 1215 پہلے سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، پہلے 123 جفت طبی اعداد کی جمع معلوم کیجئے۔ جفت طبی اعداد 2، 4، 6 اس طرح سے یہ اعداد رہیں گے۔ یہاں پر A کی قیمت 2 ہے، ہر دو متواتر ارکان کے درمیان فرق 2 رہے گا، یعنی D کی قیمت 2، اور یہاں پر 123 جفت اعداد لیے گئے ہیں، اس لیے تعداد ہے، اس لیے n کی قیمت 123 لی جائے گی۔ ہمیں ان کی جمع معلوم کرنا ہے، یعنی S123 برابر سوالیہ نشان۔ Sn کا ضابطہ ہم یہاں پہ لیں گے، Sn برابر n/2 قوس میں آئے گا 2a جمع n تفریق 1 ضرب d، یہاں پر n کی قیمت 123 رکھی جائے، a کی قیمت 2 اور d کی قیمت بھی 2 رکھی جائے۔ یہ قیمتیں اس ضابطے میں رکھنے پر ہمیں S123 برابر 123/2 قوس میں آئے گا 2 ضرب 2 جمع 123 n کی قیمت تفریق 1 ضرب d کی قیمت 2۔ پہلے یہاں قوس حل کیا جائے گا، 123/2، 2 دونی 4 ہوتا ہے، جمع 123 میں سے ایک تفریق کریں گے 122 ضرب 2، 123/2 قوس پہلے حل کیا جائے گا، اس لیے یہاں ضرب ہوگی ان دونوں کی، تو یہ ہو جائے گا 4 جمع 244۔ اس طرح سے 123/2 ضرب 248 قوس کی قیمت آئی، 2 سے تقسیم کریں گے، 2 ایکا 2، 2 دونی 4، 2 چوکا 8، اور اس طرح سے 123 ضرب 124، ان دونوں کی ضرب کرنے پر ہمارا جواب آتا ہے 15252، یعنی پہلے 123 جفت طبی اعداد کی جمع جو ہے 15252 جو S123 سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ سوال نمبر 2 کا مکمل جواب۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں 1 اور 350 کے درمیان تمام جفت اعداد کی جمع معلوم کرنا ہے۔ 1، 2، 3 اس طرح سے یہ 350 تک کے اعداد ہے، ان میں ہمیں جفت اعداد نکالنا ہے، تو پہلا جفت عدد جو ہے 2 ہے، پھر 4 ہے، اس طرح سے 1 اور 350 کے درمیان کے جفت اعداد جو ہے درمیان ہے، کیونکہ اس کے 350 کی اکائی میں صفر ہے، یہ بھی جفت عدد ہے، مگر ہمیں ان کے درمیان والا چاہیے، تو درمیان الفاظ کے وجہ سے 350 1 اور 350 کے درمیان میں
آخری والا رکن رہے گا 348، اور اس طرح سے ہمیں اے کی قیمت 2 ملی، ڈی ہمیں دو متواتر ارکان کے درمیان کا فرق حاصل کر کے معلوم ہو سکتا ہے، ہر دو متواتر ارکان کے درمیان کا فرق 2 رہے گا، اس لیے ڈی کی قیمت 2 ہے، اور یہاں پہ آخری رکن جو ہے 348 ہے، اس لیے ٹی این کی قیمت یہاں پہ 348 رہے گی۔ ہمیں تمام جفت اعداد کی جمع معلوم کرنا ہے۔ جمع معلوم کرنے کے لیے 1 اور 350 کے درمیان یہ جفت اعداد کی تعداد کتنی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، یعنی پہلے ہمیں n حاصل کرنا ہوگا جو ہم ٹی این کے ضابطے سے حاصل کریں گے۔ ٹی این برابر اے جمع کوس میں n تفریق 1 ضرب ڈی، یہاں پہ ٹی این کی قیمت 348 ہے جو آخری رکن ہے، برابر اے کی قیمت 2 جمع n کی قیمت ہمیں حاصل کرنا ہے جو 1 اور 350 کے درمیان کے تمام جفت اعداد کی تعداد ظاہر کرے گا، ڈی کی قیمت 2 ہے۔ اس طرح سے 2 جمع کوس میں 2 داخل ہوگا، 2n تفریق 2 مثبت اور منفی والا نکل جائے گا، اور اس طرح سے 348 برابر 2n، n کی قیمت ہمیں 348/2، n کے ساتھ ضرب والا 2 بائیں طرف تقسیم میں جائے گا، اور اس طرح سے 348 کو ہم جب تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2 × 2 174، یعنی n کی قیمت یہاں پہ ہمیں 174 حاصل ہوئی۔ اب ہم SN کا ضابطہ عمل میں لائیں گے، اور SN کا ضابطہ ہمارا ہے n/2 کوس میں 2a جمع n تفریق 1 ضرب ڈی۔ اس طرح سے یہاں پر n کی قیمت ہم 174 رکھیں گے، a کی قیمت ہمارے پاس 2 ہے اور d کی قیمت بھی 2 ہے، یہ قیمتیں ہم اس ضابطے میں رکھیں گے۔ تو اس طرح سے S174 برابر 174/2، 2 ضرب a کی قیمت 2، 174 تفریق 1 ضرب d کی قیمت 2، اس طرح سے حاصل ہوگا۔ S174 برابر 174/2، 2 دونی 4 ہو جائے گا، 173، 174 میں سے 1 تفریق کریں گے، ضرب 2، یہاں پہ 174/2، 4 جمع 2 × 6 14، اور اس طرح سے 174/2 ضرب 346 ہے، جمع 4 کریں گے تو اس طرح سے یہ 350 ہو جائے گا، 2 سے تقسیم کریں گے 350 کو، 2 × 2، 2 × 7 14، 2 × 5 10، اور اس طرح سے 174 ضرب 175، ان دونوں کا حاصل ضرب 30,450، اور یہ ہمارا جواب رہے گا جو 1 اور 350 کے درمیان جفت اعداد کی جمع ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ یہاں پر ایک حسابی تساوت کا 19واں رکن 52 ہے، یعنی ٹی 19واں رکن ہے جو 52 دیا ہوا ہے، 38واں رکن 128 ہے، یعنی ٹی 38 برابر 128۔ یہ دونوں بھی رکن کافی دوری پر ہے ایک دوسرے سے۔ اس کے پہلے 56 ارکان کی جمع ایس سے ظاہر ہوتی ہے، جمع S56 ہمیں معلوم کرنا ہے۔ یہاں پہ ٹی این کا ضابطہ ہم عمل میں لائیں گے، ٹی این برابر اے کوس میں n تفریق 1 ضرب ڈی، یہاں پر n برابر 19 رکھیں گے کیونکہ یہاں پہ ٹی 19 کی قیمت ہمارے پاس ہے، اس لیے n کی قیمت 19 رکھنے پر ہمیں ٹی 19 برابر اے جمع n کی جگہ 19 رکھیں گے ضرب ڈی۔ ٹی 19 کی قیمت 52 ہے، برابر اے جمع 19 میں سے 1 تفریق ہوگا تو 18 ڈی۔ اے اور ڈی کی قیمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ رک چکے ہیں، اس لیے ہم اسے مساوات نمبر 1 نام دیتے ہیں۔ دوسری معلومات ہے ٹی 38 برابر 128، یہاں پہ n کی قیمت 38 دی ہوئی ہے، پھر سے ٹی این کا ضابطہ لیں گے، ٹی این برابر اے جمع n تفریق 1 ضرب ڈی، یہاں پہ n کی قیمت 38 رکھنے پر یہاں پر ٹی 38 برابر اے جمع n کی جگہ 38 رکھے تو یہ ٹی 38 کی قیمت 128 ہے، اے جمع
38 میں سے ایک تفریق ہوگا 37D۔ یہاں پر بھی AD کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ مساوات نمبر 2 نام دیں گے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم مشقی سیٹ 3.3 سبق حسابی تصاعد کے سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال، ایک حسابی تصاعد کا پہلا رکن 6 ہے۔ پہلا رکن ہم A سے ظاہر کرتے ہیں، اس لیے اس سوال کے مطابق A کی قیمت 6 ہے۔ مشترک فرق 3 ہے، مشترک فرق D سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے سوال کے مطابق D کی قیمت 3 ہے۔ تو S27 معلوم کیجئے، یعنی ہمیں پہلے 27 ارکانوں کی مجموعہ معلوم کرنا ہے۔ Sn کا ضابطہ Sn برابر n/2 قوس میں 2A جمع n تفریق 1 ضرب D، اس لیے خالی چوکون میں 2A لکھا جائے گا۔ A کی قیمت 6 ہے، اس لیے S27 برابر n کی قیمت 27 رکھنے پر 27/2، یہاں 2 ضرب 6 ہو جائے گا 12 جمع 27 تفریق 1، n کی قیمت 27 رکھی گئی، یہاں D کی قیمت خالی چوکون میں 3 رکھی جائے گی۔ یہاں 27/2 لکھا ہوا ہے، اگلے مرحلے میں ہمیں یہ کوس کی قیمت یہاں رکھنا ہے، تو کوس کو حل کیا جائے تو یہ ہوگا 12 جمع 26 ضرب 3، 12 جمع 26 ضرب 3 78 ہوتا ہے، دونوں کی جمع کریں گے تو یہ 90 ہو جائے گا، اس لیے خالی چوکون میں 90 لکھا جائے گا۔ 2 ضرب 90 جو ہے 2 سے تقسیم کرنے پر 45 جواب آئے گا۔ 27 ضرب 45 لکھا ہوا ہے، ان دونوں کی ضرب کریں گے جو 1215 آئے گی، اس لیے اس خالی چوکون میں 1215 لکھا جائے گا، اور اس طرح سے S27 برابر 1215 پہلے سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، پہلے 123 جفت طبی اعداد کی جمع معلوم کیجئے۔ جفت طبی اعداد 2 4 6 اس طرح سے یہ اعداد رہیں گے۔ یہاں پر A کی قیمت 2 ہے، ہر دو متواتر ارکان کے درمیان فرق 2 رہے گا، یعنی D کی قیمت 2، اور یہاں پر 123 جفت اعداد لیے گئے ہیں، اس لیے تعداد ہے، اس لیے n کی قیمت 123 لی جائے گی۔ ہمیں ان کی جمع معلوم کرنا ہے، یعنی S123 برابر سوالیہ نشان۔ Sn کا ضابطہ ہم یہاں پہ لیں گے، Sn برابر n/2 قوس میں آئے گا 2A جمع n تفریق 1 ضرب D، یہاں پر n کی قیمت 123 رکھی جائے، A کی قیمت 2 اور D کی قیمت بھی 2 رکھی جائے۔ یہ قیمتیں اس ضابطے میں رکھنے پر ہمیں S123 برابر 123/2 قوس میں آئے گا 2 ضرب 2 جمع 123 n کی قیمت تفریق 1 ضرب D کی قیمت 2۔ پہلے یہاں قوس حل کیا جائے گا، 123/2، 2 دونی 4 ہوتا ہے، جمع 123 میں سے ایک تفریق کریں گے 122 ضرب 2، 123/2 قوس پہلے حل کیا جائے گا، اس لیے یہاں ضرب ہوگی ان دونوں کی، تو یہ ہو جائے گا 4 جمع 244۔ اس طرح سے 123/2 ضرب 248 قوس کی قیمت آئی، 2 سے تقسیم کریں گے، 2 ایکا 2، 2 دونی 4، 2 چوکا 8، اور اس طرح سے 123 ضرب 124، ان دونوں کی ضرب کرنے پر ہمارا جواب آتا ہے 15252، یعنی پہلے 123 جفت طبی اعداد کی جمع جو ہے 15252 جو S123 سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ سوال نمبر 2 کا مکمل جواب۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں 1 اور 350 کے درمیان تمام جفت اعداد کی جمع معلوم کرنا ہے۔ 1 2 3 اس طرح سے یہ 350 تک کے اعداد ہے، ان میں ہمیں جفت اعداد نکالنا ہے، تو پہلا جفت عدد جو ہے 2 ہے، پھر 4 ہے، اس طرح سے
1 اور 350 کے درمیان کے جفت عدد جو ہے درمیان ہے، کیونکہ اس کے 350 کی اکائی میں صفر ہے، یہ بھی جفت عدد ہے، مگر ہمیں ان کے درمیان والا چاہیے، تو درمیان الفاظ کے وجہ سے 350 1 اور 350 کے درمیان میں آخری والا رکن رہے گا 348، اور اس طرح سے ہمیں اے کی قیمت 2 ملی، ڈی ہمیں 2 متواتر ارکان کے درمیان کا فرق حاصل کر کے معلوم ہو سکتا ہے، ہر 2 متواتر ارکان کے درمیان کا فرق 2 رہے گا، اس لیے ڈی کی قیمت 2 ہے، اور یہاں پہ آخری رکن جو ہے 348 ہے، اس لیے ٹی این کی قیمت یہاں پہ 348 رہے گی۔ ہمیں تمام جفت اعداد کی جمع معلوم کرنا ہے۔ جمع معلوم کرنے کے لیے 1 اور 350 کے درمیان یہ جفت اعداد کی تعداد کتنی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، یعنی پہلے ہمیں n حاصل کرنا ہوگا، جو ہم ٹی این کے ضابطے سے حاصل کریں گے۔ ٹی این برابر اے جمع کوس میں n تفریق 1 ضرب ڈی، یہاں پہ ٹی این کی قیمت 348 ہے جو آخری رکن ہے، برابر اے کی قیمت 2 جمع n کی قیمت ہمیں حاصل کرنا ہے، جو 1 اور 350 کے درمیان کے تمام جفت اعداد کی تعداد ظاہر کرے گا، ڈی کی قیمت 2 ہے۔ اس طرح سے 2 جمع کوس میں 2 داخل ہوگا، 2n تفریق 2 مثبت اور منفی والا نکل جائے گا، اور اس طرح سے 348 برابر 2n، n کی قیمت ہمیں 348 بٹے 2، n کے ساتھ ضرب والا 2 بائیں طرف تقسیم میں جائے گا، اور اس طرح سے 348 کو ہم جب تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2 کا 2 174، یعنی n کی قیمت یہاں پہ ہمیں 174 حاصل ہوئی۔ اب ہم SN کا ضابطہ عمل میں لائیں گے، اور SN کا ضابطہ ہمارا ہے n بٹے 2 کوس میں 2a جمع n تفریق 1 ضرب d۔ اس طرح سے یہاں پر n کی قیمت ہم 174 رکھیں گے، a کی قیمت ہمارے پاس 2 ہے اور d کی قیمت بھی 2 ہے، یہ قیمتیں ہم اس ضابطے میں رکھیں گے۔ تو اس طرح سے S174 برابر 174 بٹے 2 ضرب a کی قیمت 2، 174 تفریق 1 ضرب d کی قیمت 2، اس طرح سے حاصل ہوگا۔ S174 برابر 174 بٹے 2، 2 دونی 4 ہو جائے گا، 173، 174 میں سے ایک تفریق کریں گے، ضرب 2، یہاں پہ 174 بٹے 2، 4 جمع 2 تیا 6 14، اور اس طرح سے 174 بٹے 2 ضرب 346 ہے، جمع 4 کریں گے تو اس طرح سے یہ 350 ہو جائے گا، 2 سے تقسیم کریں گے 350 کو، 2 کا 2، 2 ستی 14، 2 پنجے 10، اور اس طرح سے 174 ضرب 175، ان دونوں کا حاصل ضرب 30,450، اور یہ ہمارا جواب رہے گا جو 1 اور 350 کے درمیان جفت اعداد کی جمع ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ یہاں پر ایک حسابی تساوت کا 19واں رکن 52 ہے، یعنی ٹی 19واں رکن ہے جو 52 دیا ہوا ہے، 38واں رکن 128 ہے، یعنی ٹی 38 برابر 128۔ یہ دونوں بھی رکن کافی دوری پر ہے ایک دوسرے سے۔ اس کے پہلے 56 ارکان کی جمع ایس سے ظاہر ہوتی ہے، جمع S56 ہمیں معلوم کرنا ہے۔ یہاں پہ ٹی این کا ضابطہ ہم عمل میں لائیں گے، ٹی این برابر اے کوس میں n تفریق 1 ضرب ڈی، یہاں پر n برابر 19 رکھیں گے کیونکہ یہاں پہ ٹی 19 کی قیمت ہمارے پاس ہے، اس لیے n کی قیمت 19 رکھنے پر ہمیں ٹی 19 برابر اے جمع n کی جگہ 19 رکھیں گے ضرب ڈی۔ ٹی 19 کی قیمت 52 ہے، برابر اے جمع 19 میں سے ایک تفریق ہوگا تو 18 ڈی۔ اے اور ڈی کی قیمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ رک چکے ہیں، اس لیے ہم اسے مساوات نمبر 1 نام دیتے ہیں۔ دوسری معلومات ہے ٹی 38 برابر 128، یہاں پہ n کی قیمت 38 دی ہوئی ہے، پھر سے ٹی این کا ضابطہ لیں گے، ٹی این برابر اے جمع n تفریق 1 ضرب ڈی،
یہاں پہ n کی قیمت 38 رکھنے پر یہاں پر T38 برابر A جمع n کی جگہ 38 رکھے تو یہ T38 کی قیمت 128 ہے. A جمع 38 میں سے ایک تفریق ہوگا 37D. یہاں پر بھی AD کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ مساوات نمبر 2 نام دیں گے. ہم یہاں پر مساوات نمبر 1 اور 2 کی جمع کرتے ہیں. 1 جمع 2 مساوات نمبر 1 ہے 52 برابر A جمع 18D اور مساوات نمبر 2 ہے 128 برابر A جمع 37D. دونوں کی ہم یہاں پر جمع کرتے ہیں. جمع کریں گے تو ہمیں یہاں پر 180 حاصل ہوا. یہاں 2A جمع 18 اور 37 کی جمع کرے تو ہمیں یہ 55D حاصل ہوا. اس طرح سے ہم 2A جمع 55D برابر 180 یہ مساوات نمبر 3. کیونکہ ہمیں S56 یعنی پہلے 56 ارکانوں کی جمع معلوم کرنا ہے تو اب ہم SN کا ضابطہ لیتے ہیں. SN برابر n/2 کوس میں آئیں گا 2A جمع n تفریق 1 ضرب D. یہاں پر n کی قیمت ہمیں 56 رکھنا ہے کیونکہ S56 معلوم کرنا ہے. تو یہاں پر S56 رکھنے پر S56 برابر 56/2 2A جمع 56 تفریق 1 ضرب D. S56 برابر 56/2 2A جمع 56 میں سے ایک تفریق کرے تو 55D ہو جائے گا. 2A جمع 55D یہ کوس کی قیمت ہمیں ابھی حاصل ہوئی 180. اس لیے یہاں پر S56 برابر 56/2 ضرب 180 مساوات نمبر 3 سے ہم نے یہ قیمت رکھے ہیں اور 2 9 18 یعنی 90. S56 جو ہے یہ 56 ضرب 90 اس طرح سے حاصل ہوگا اور جب ہم اس کی ضرب کرتے ہیں تو یہ ضرب ہوگا 5040 اور اس طرح سے S56 ہمیں حاصل ہوا. یہاں دیکھیے ہم نے یہ دونوں مساواتوں کی تفریق کر کے A کو اخراج نہیں کیا ہے. اگر ہم A اخراج کرتے تو ہمیں D کی قیمت حاصل ہوتی. پھر D کی قیمت ہم مساوات نمبر 1 یا 2 میں رکھ کر A کی قیمت حاصل کرتے. پھر A کی قیمت اور D کی قیمت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ S56 معلوم کرنا ہے تو N کی قیمت 56 یہ تینوں قیمتیں اس ضابطے میں رکھتے تھے. مگر ہم نے اس ضابطے میں آسانی اس طرح سے کی ہے کہ یہ دونوں مساواتوں کی جمع کر کے ہم نے یہاں 55D لا لیے. ہمیں پتہ ہے یہاں کوس میں n تفریق 1 ہوتا ہے جہاں n کی قیمت 56 رکھنے پر ہمیں 55D حاصل ہو جائے گا اور یہ 2A ہے. اس طرح سے 2A جمع 55D برابر 180 دونوں مساواتوں کی جمع کر کے یہ قیمت مساوات نمبر 3 ہم نے یہاں اس لیے حاصل کی ہے کیونکہ یہ کوس میں وہی قیمت ہمیں آگے چل کے استعمال کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے کم مرحلے استعمال کر کے اس کا جواب حاصل کیا ہے. آئیے سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں. درج ذیل عملی کام مکمل کرنا ہے. اس میں 1 اور 140 کے درمیان 4 سے تقسیم پذیر طبی اعداد کتنے ہیں معلوم کیجئے. ان اعداد کی جمع کیجئے. جمع کرنے کے لیے درج ذیل عمل کیجئے. یہ مرحلے دیے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک. پہلا مرحلہ ہے 1 اور 140 کے درمیان 4 سے تقسیم پذیر اعداد جو تیر کے نشان سے دوسرے مرحلے پہ آئے. یہاں پہ 4 8 اور اس طرح سے 136 یعنی 1 اور 140 کے درمیان 4 سے تقسیم پذیر اعداد یہ ہے 4 8 12 اس طرح سے 136 تک کے. یہاں پہ یہ کل کتنے اعداد ہیں یہ n کی قیمت ہمیں معلوم کرنا ہے. اس لیے خالی چوکر میں سوالیہ نشان آئے گا. پہلا رکن کیونکہ 4 ہے اس لیے A کی قیمت یہاں پہ 4 رہے گی. اس خالی چوکر میں 4 لکھنا ہے. D 8 میں سے 4 تفریق کرے یعنی 2 متواتر ارکانوں کے درمیان مشترک فرق D جو ہے یہ بھی 4 رہے گا اس لیے اس خالی چوکور میں بھی 4 آئے گا. اور آخری رکن 136 ہے اس لیے Tn برابر 136 اس خالی چوکور میں لکھیں گے. یہاں ضابطہ ہے Tn برابر A جمع n تفریق 1 ضرب D. یہاں پہ A کی قیمت ہم 4 رکھیں گے, n تفریق 1 ضرب D کی قیمت بھی 4 رکھیں گے اور یہاں پہ n کی قیمت جو کہ 1 اور 140 کے درمیان 4 سے تقسیم پذیر اعداد کی تعداد کو ظاہر کرے گا اسے معلوم کریں گے. تو اسے ہم
यहाँ पे हल करते हैं 136 बराबर 4 जमा ये 4 कॉस में दाखिल होगा, 4n तफरीक 4 हो जाएगा, मुस्बित 4 और मनफी 4 निकल जाएगा, 136 बराबर 4n। और इस तरह से n की कीमत 136 बटे 4, 4 से तकसीम करने पर 4 तिरिक 12, 4 चौक 16, यानी n की कीमत हमें 34 हासिल हुई। इस खाली चौकोर में लिखा जाएगा। n बराबर 34 हासिल होने के बाद Sn का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया जाएगा। Sn बराबर n बटे 2, कॉस में 2n जमा n तफरीक 1 ज़रब d। यहाँ पे n की जगह 34 है तो इस खाली चौकोर में 34 लिखेंगे। यहाँ पे 34 बटे 2 हो जाएगा और कॉस में लिखा जाएगा 2a। a की कीमत है 4 जमा कॉस में n की कीमत आएंगी 34 तफरीक 1 और d की कीमत जो है वो भी 4 है। इस तरह से ये कॉस मुकम्मिल होगा। अब यहाँ ये कॉस हमें हल करना है तो आइए इसे यहाँ पे हल करते हैं। तो ये है S34 बराबर 34 बटे 2, 2 ज़रब 4 8 हो जाएगा, जमा 34 में से 1 तफरीक करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, जिसे 4 से ज़रब करना है। 34 बटे 2 कॉस में 8 जमा 3 चौक 12, 12 और 1 13। इस तरह से 34 बटे 2 ज़रब 140, 2 सता 14, यानी 34 ज़रब 70। इस तरह से ये हो जाएगा 2380, यानी कॉस में हम लिखेंगे यहाँ पर 2380 इस खाली चौकोर में लिखा जाएगा। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद की जमा हमें जो हासिल हुई है वो है 2380 और इस तरह से ये अमली काम मुकम्मिल होगा। इस सवाल में एक हिसाबी तसाउद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है। पहले 55 अरकान की जमा यानी S55 जो है ये कीमत दी हुई है 3300 और हमें 28वां रुकन मालूम करना है, यानी T28 की कीमत हमें हासिल करना है। यहाँ पे पहली मालूमात जो है S55 बराबर 3300 है, इसलिए हम यहाँ पे Sn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। Sn बराबर n बटे 2, कॉस में आएगा 2a जमा n तफरीक 1 ज़रब d, जहाँ पे a पहला रुकन है और d मुश्तरिक फ़र्क है। यहाँ पे n की कीमत हम 55 रखते हैं। 55 रखने पर और कोई कीमतें हमारे पास है नहीं, इसलिए S55 बराबर 55 बटे 2, कॉस में आएगा 2a जमा n की कीमत 55 तफरीक 1 ज़रब d। S55 की कीमत हमारे पास है 3300, इसलिए इसकी जगह कीमत रखी जाएगी। ये होगा 55 बटे 2, कॉस में आएगा 2a जमा 55 में से 1 तफरीक होगा तो 54 d। ये तकसीम वाला 2 इधर जाएगा ज़रब में, तो ये हो जाएगा 3300 ज़रब 2 और 55 तकसीम में आ जाएगा बराबर 2a जमा 54 d। 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, तो ये 2 सिफर। इस तरह से हमें 5 छक्के 30 हो जाएगा, इसलिए 60 बचेगा। हम लिखेंगे 60 ज़रब 2 बराबर 2a जमा 54 d और इस तरह से 120 बराबर 2a जमा 54 d हमें हासिल हुआ। यहाँ हर रुकन 2 से तकसीम पजीर नज़र आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से तकसीम करेंगे आसान करने के लिए। ये हो जाएगा 60 बराबर a जमा 27 d। इसे हम मसावत नंबर 1 नाम देते हैं। अब हम T28 हमें मालूम करना है, तो Tn का ज़ाब्ता लेते हैं a जमा n तफरीक 1 ज़रब d। यहाँ पे n की कीमत 28 रखना है। 28 रखने पर यह हो जाएगा T28 बराबर a जमा 28 तफरीक 1 ज़रब d। यहाँ पे T28 की कीमत हमें मालूम करना है, बराबर a जमा 28 में से 1 तफरीक होगा तो 27 d।
a जमा 27d मसावात नंबर 1 से हमें 60 हासिल हुआ, इसलिए ये बराबर 60 मसावात नंबर 1 से हम लिखेंगे t 28 बराबर 60। 28वां रुकन हमें 60 हासिल हुआ। ये इस सवाल का मुकम्मिल जवाब।